اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیا وسیام لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیا الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیا والمصطفى بالرسالۃ نجیا العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ فاتحۃ کتاب التکوین خاتمۃ مصحف التدوین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورى ومصابیح الدجى وامان لأہل الثرى الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی ذکرہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صلوات پڑھیے بر محمد سامعین ذی قدر احباب اہل البیت، جس ہستی کا تذکرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، مجھ حقیر کی کیا بصارت اور جسارت کہ میں اس ہستی کو کما حقہ بیان کروں کہ وہ ہستی جو سیدہ نساء العالمین ہے، رحمت و رحمت للعالمین ہے، حلیلۃ و امیر المومنین ہے، ام الائمۃ الطیبین الطاہرین ہے۔ بھئی مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، معصومین کی ماں ہونا اور ہے۔ اس بی بی کی فضائل و کمائل کی ابتدا کے ساتھ دل چاہ رہا ہے کہ اس بی بی کے جس طرح اس کی 4 صفات آپ کے سامنے بیان کی، بابا کی بھی 4 صفات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کا وہ رسول جو انبیاء کا تاجدار ہے، جو رسولوں کا شہنشاہ ہے، جو ختمی مرتبت ہے، وہ رسول کہ جو اللہ کا حبیب ہے۔ یہ محبوب کبریا ہونا یہ سب سے بڑا فضل ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ 4 صفات اس بی بی کی والدہ ماجدہ کی بھی سامنے بیان کر دوں کہ وہ بی بی جو ملکۃ العرب ہے، وہ بی بی کہ جو موسنِ اسلام ہے، جو موسنِ اسلام ہے، موسنِ نبوت ہے، اور جو خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے عبادت ہے۔ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وما خبرنا هذا في محفل من محافل اہل الارض وفي جامع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ نبی معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جب محفل برپا ہوتی ہے، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب
اس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت برسنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ شیعہ ان ہستیوں کا تذکرہ سننے بیٹھے ہوتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، حفت بہم الملائکہ، احاطہ کر لیتے ہیں ملائکہ۔ اور ایسا ہی نہیں، معصوم فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، معصوم فرشتے ان مومنوں کے لیے استغفار کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کتنے فضائل ہیں عزادار کے۔ معصوم نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن ہمارا ذکر سننے مجلس میں چل کے آتا ہے، اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ آ کر مجلس کو سنتا ہے، ذکر اہل بیت کو سنتا ہے، اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ العظمت للہ، معصوم فرماتے ہیں جب اپنی اس زبان سے علی و مرتضیٰ کے فضائل سنتا ہے، زہرا کے فضائل سنتا ہے، نبی کی شان سنتا ہے، اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کی زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو سبحان اللہ کا ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب ہمارے ذکر میں بیٹھ کر ہمارا ماننے والا، علی کا چاہنے والا سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس مومن کے لیے ایک درخت کا انتظام کرتا ہے، اس کا اتنا وسیع سایہ ہوتا ہے، اتنا وسیع سایہ ہوتا ہے کہ تیز دوڑنے والا گھوڑا 100 سال دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ بھئی یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ یہ ذکر ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، ہماری بقا اس ذکر کی وجہ سے ہے۔ یہ ذکر اہل البیت ہماری وجہ سے جاری نہیں ہے، اگر ہماری سانسیں جاری ہیں تو اسی کی وجہ سے جاری ہیں۔ یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس ذکر میں تو ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں زمین پر جب مجلس برپا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ صرف مومن ہم انسان نہیں بیٹھے ہوتے، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اس ذکر کو سنتے ہیں۔ جب ملائکہ ذکر سننے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، فرشتے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، آج کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں، آج تو عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، کسی اور جنت سے ہو کے تو نہیں آ رہے۔ ملائکہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھئی کسی اور جنت سے ہو کے تو نہیں آ رہے؟ ملائکہ جواب میں کہتے ہیں ہم جنت سے تو نہیں آ رہے، زمین سے ہو کے آ رہے۔ اب فرشتے اور حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، بھئی زمین سے ہو کے آ رہے ہیں اور اتنی اچھی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی نہیں، کہاں سے لائے ہو؟ فرشتے کہنے لگتے ہیں ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں محمد و آل محمد کے فضائل پڑھے جا رہے تھے، وہاں علی و بطول کی عظمت بیان کی جا رہی تھی، ہم نے اس ذکر میں شرکت کی ہے اور اللہ نے ہم کو اس خوشبو سے معطر فرمایا ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں کیا وہ ذکر باقی ہے؟ ابھی ہو رہی ہے مجلس، ملائکہ کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو گئی، اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کریم ہستیوں کا ذکر تھا، تم اسی جگہ پہ چلے جاؤ، اللہ تم کو بھی معطر کر دے گا۔ یہ عظیم جگہ ہے جہاں جمعہ کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کے ان ہستیوں کے چند فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ سب سے بڑی عظمت رسول کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب سب احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کوئی بھی محبت کرنے والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو دے دوں۔ ہمیشہ محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے سوال کرے، کچھ طلب کرے، میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مصطفیٰ مجھ سے مانگے۔ یہ محبوب اتنا ناز والا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مانگے، یہ مانگتا نہیں ہے۔ میں کہوں گا بھائی وہ محبوب ہی کیا ہوا کہ جس کی ہر طلب مانگنے سے پوری ہو؟ آپ نے شاید توجہ ہی نہیں کی۔ بھائی وہ محبوب ہی کیا ہوا کہ جس کی ہر طلب مانگنے سے پوری ہو۔
اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے مانگے، نبی مانگتے نہیں، شاید یہی وجہ ہو نبی سمجھ رہے ہوں میں جو بھی مانگوں گا، جتنا بھی مانگوں گا وہ میری حیثیت کے مطابق ہوگا، اگر بغیر مانگے وہ اللہ مجھ کو عطا کرے تو وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ العظمت للہ، کتنا کمال ہے جناب سیدہ کا کہ جس نبی کو اللہ نے علی جیسا پیشوا دیا، علی جیسا جانشین دیا، زمین پر کعبے کے اندر دیا، اللہ نے عظیم معجزہ قرآن دیا، زمین پہ اتارا، فاطمہ عظیم تحفہ تھی، نبی کو اللہ نے زمین سے عرش پہ بلا لیا۔ عظمت محمد و آل محمد، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات۔ یہ جو صلوات پڑھتے ہیں نا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ۔ کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا ہم پہ درود پڑھتے ہو تو اس لیے پڑھو کہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایات مختلف ہیں کہ نبی کو اللہ نے 40 روزے رکھوائے، نور فاطمہ کی تیاری ہو رہی ہے، پھر اللہ نے نبی کو رات کے وقت چپکے سے معراج پہ بلا لیا، معراج پہ گئے نبی، خدا فرماتا ہے ادنو منی، محمد میرے قریب آؤ۔ ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ادنو منی، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت نہیں ہے، قریب تو وہاں ہوتا ہے جہاں احاطہ ہو، جہاں محدودیت ہو، اللہ تو لامحدود ہے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ محمد جو زمین سے میرا ایک عبد معراج پہ آیا ہے، تنہائی محسوس نہ کرے، قرب کا تمغہ دے دیا۔ پھر فرمایا، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، یہ میرا نبی ہے، تنہائی محسوس نہ کرے، اللہ نے نبی کی پسندیدہ شخصیت علی جو نبی کا بھائی ہے، اس کے لہجے میں علی سے نبی سے کلام کیا۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ اب نبی جب معراج پہ پہنچ گئے اللہ سے کچھ مانگ لیا؟ نہیں، نبی نے اللہ سے پھر بھی کچھ مانگا نہیں۔ خدا نے فرمایا تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی ان قریب ہم تم کو اتنی عظیم نعمت دیں گے، اتنا عظیم تحفہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک لفظی جملہ کہتے چلوں ادبی لحاظ سے، اب آپ تشریف فرما ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے ایتا، دینا، کسی کو عطا کرنا، ایک ہوتا ہے آتا، عطیہ جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، عطیہ دینا۔ قرآن کریم میں دیکھیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ایتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب نبی سے خطاب کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ۔ عجیب لطف آتا ہے کہ جب بندہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے، بھائی ایتا وہ ہوتا ہے جو مانگنے پہ ملے، حق بننے پہ ملتا ہے، عطیہ وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے ملتا ہے۔ نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے دیا۔ جناب سیدہ اتنی عظیم ہستی ہیں، میں نے پہلے 2 باتیں کی، تیسری بات اب کرنے لگا ہوں۔ اتنی عظیم ہستی ہیں جناب سیدہ کہ جس کا نور اللہ نے عام لوگوں کی، عام نبیوں کی صلبوں میں نہیں رکھا، فاطمہ کا نور دینے کے لیے اللہ نے نبی کو زمین سے عرش پہ بلا لیا، اور پھر پھل کے ذریعے جناب سیدہ کا نور جناب رسول خدا کو عطا کیا۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، واپس زمین پہ آ گئے، اب جناب سیدہ کا نور
सरवर कायनात के बतन अतहर से जनाब खदीजतुल कुबरा के बतन अतहर में मुंतकिल हुआ। क्योंकि मक्का की औरतों ने जनाब खदीजतुल कुबरा जो मलिकतुल अरब बीबी जिसके इस्लाम पे एहसानात हैं, मुस्ने इस्लाम और मुस्ने नबूवत को मक्के की औरतों ने ताना देना शुरू किया कि हमारा आपसे बाइकाट है, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तूने यतीम अब्दुल्ला से शादी कर ली है। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते ये औरतें मक्का वाली जनाब खदीजतुल कुबरा के पास लेके आती थी। बीबी ने इनकार कर दिया, उन्होंने बाइकाट कर दिया। अब बीबी को तन्हाई महसूस न हो, जनाब सैयदा माँ के शिकम में माँ से बातें करती हैं। माँ की शिकम में एक बच्ची माँ से बात कर रही है। पैगंबर घर में आते हैं, देखते हैं जनाब खदीजतुल कुबरा बातें कर रही हैं, सामने कोई नहीं है। पूछने लगे खदीजतुल कुबरा बता तुम बातें किससे करती है, सामने तो कोई नहीं होता। जनाब खदीजतुल कुबरा ने फरमाया अल जनीन अल्लज़ी फी बतनी युहद्दिसुनी व यूनिसुनी, ऐ नबी खुदा जो बच्ची मेरे पेट में है ये मुझसे बातें करती है, ये मेरी मददगार है। जो बच्ची माँ के शिकम में माँ के लिए मुश्किल कुशा हो वो क्या आजमत की मालिक होगी। बाइकाट किया हुआ है औरतों ने, मक्का वालों ने। और जब इसी बीबी की विलादत का वक्त करीब आता है, इसी बीबी की विलादत का वक्त जब करीब आया, मक्का की औरतें नहीं आईं। और मैं कहूँगा अल्लाह उनको बुलाए कैसे, जो पाको असमत व तहारत वाली बीबी गोदे जनाब खदीजतुल कुबरा में आ रही है, वहाँ काफिर औरतों का काम क्या है। अल्लाह ने 4 खवातीन को भेज दिया, जनाब आसिया फिरौन की बीवी, जनाब हवा आदम की ज़ौजा, जनाब कलसूम हज़रत मूसा की बहन और जनाब मरियम। अब अजीब लुत्फ है कि एक बच्ची की विलादत पर 4 अजीम खवातीन दुनिया में आ रही हैं। जब वो बीबियाँ हुजरे खदीजतुल कुबरा में आती हैं, बीबी ने इतने नूर भरे चेहरे जो देखे तो पूछने लगी आप कौन हैं। अजब नहीं, उन्होंने जवाब दिया नानो अखवातों के परेशान न हो खदीजतुल कुबरा, हम आप ही की बहनें हैं, आपकी मदद के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा दुनिया में तशरीफ़ लाईं, इन 4 हस्तियों पे सलाम किया। सलाम करने के बाद 4 जुमले कहे, मुतवज्जे हैं जुमले बयान करूं। 4 जुमले बयान किए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना अबी सैयदुल अंबिया, अशहदु अन्ना वाली सैयदुल औसिया, अशहदु अन्ना अबनाई सैयदुल असबात। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, मैं ज़हरा गवाही देती हूँ मेरा बाबा नबियों का सरदार है, मैं ज़हरा गवाही देती हूँ मेरा शौहर अली औसिया का सरदार है, मैं ज़हरा गवाही देती हूँ मेरे बेटे नबियों के बेटों के सरदार हैं। किसी ने एतराज़ कर दिया भाई ये कैसा मामला है, अभी बच्ची पैदा हुई है और बातें कर रही है। सवाल उठ सकता है ना, ये हम आम लोगों में उठ सकता है, वो तो तहारत की मालिक बीबी है। भाई ऐसी बीबी जो माँ की गोद में आके कलाम कर रही है, मैं इसकी अजमत क्या बयान करूं। इस बीबी की बेटी ज़ैनब आलमा गैर मुअल्लमा हो, उस माँ की अजमत का क्या आलम होगा, उस माँ की अजमत का क्या आलम होगा। 4 बीबियों का मैंने तज़किरा किया जो बीबी की विलादत के वक्त तशरीफ़ लाती हैं। अगर आपकी तवज्जो हो, एक दरबार सजा है, उलमा मौजूद हैं। मैंने अर्ज़ किया जनाब मरियम भी तशरीफ़ लाई हैं। इस नुक्ते को आगे बढ़ाता हूँ। जनाब मरियम के लिए खुदा ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा के वत्तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, मरियम को हमने चुन लिया, इसको पकीज़ा बनाया, आलमीन की औरतों पे इंतखाब कर लिया। इतनी बाज़मत बीबी सैयदा की खिदमत के लिए आई हैं।
ابھی آپ کے اذہان میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، میں نے جن 4 بیویوں کا نام لیا ہے کیا یہ دنیا میں زندہ تھی؟ کیا یہ دنیا میں زندہ تھی جن کو اللہ نے بھیج دیا؟ ظاہری طور پر زندہ نہیں تھی۔ میں کہوں گا جہاں خدمت سیدہ کا سوال ہو وہاں حیات و ممات نہیں دیکھی جاتی؟ وہاں حیات و ممات نہیں دیکھی جاتی۔ جناب مریم، دربار سجا ہے، امیر کے سامنے علماء موجود ہیں۔ امیر نے پوچھا کیا فاطمہ افضل ہے یا مریم؟ علماء کہنے لگے مریم افضل ہے۔ امیر نے کہا مجھے دلیل چاہیے، مریم افضل ہے، دلیل چاہیے۔ کہنے لگے ہمارے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کے لیے لفظ طہارہ کے استعمال کیا ہے، فاطمہ کے لیے نہیں کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کے نام کی ایک سورت مریم نازل کی ہے، فاطمہ کے نام کی سورت نہیں ہے، فاطمہ کے نام کی صورت نہیں ہے، جناب مریم افضل ہو گئیں۔ بھائی آپ ابھی سن رہے ہوں گے 2 دلیلیں دے دیں، فاطمہ سے مریم کو بڑھا دیا۔ اب اسی مجمع میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو علی کا ماننے والا تھا، جس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا امیر یہ تیرے ٹکڑوں میں پلنے والے علماء بے عقیدہ ہو گئے، بد عقیدہ ہو گئے۔ اب امیر پریشان ہو گیا، بد عقیدہ یہ ہیں تو تم اپنا عقیدہ بیان کر۔ کہنے لگا ہاں میرا عقیدہ سن لے، میرا عقیدہ یہ ہے مریم و فاطمہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ فاطمہ کی افضلیت پہ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کے لیے ایک بار لفظ طہارہ کے استعمال کیا ہے، فاطمہ کے لیے 2 بار یطہرکم تطہیرا۔ عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ نے فاطمہ کے لیے 2 بار لفظ طہارت استعمال کیا۔ کہنے لگا دوسری دلیل، اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کے لیے ایک سورت سورہ مریم نازل کی، جناب سیدہ کے لیے 2 سورتیں نازل کی، سورہ دہر حل عطا، سورہ کوثر۔ تیسری دلیل کہنے لگا امیر تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مریم جس جگہ پہ عبادت کرتی تھی ملائکہ بغیر اجازت آ کے بشارت دیتے تھے سیدہ اتنی عظمت کی مالک ہے، نبیو علیو حسنین کے ساتھ چادر کے نیچے بطول ہے، ملائکہ کی ہمت نہیں بغیر اجازت چادر کے نیچے آئے۔ عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حدیث کتاب میں آپ پڑھتے ہیں نفعل تاذن لی یا رسول اللہ، یہ جبرائیل نے اجازت مانگی تھی، جناب سیدہ چادر کے نیچے موجود تھیں، جبرائیل نے اجازت مانگی تھی۔ 3 دلیلیں ابھی کافی نہیں ہیں، چوتھی سن لے اے امیر، چوتھی دلیل سن لے۔ کہنے لگا مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ العظمت للہ، کیا کمال ہے جناب سیدہ۔ فرمایا 4 کافی نہیں، 5ویں سن لے۔ مریم کے کسی بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، حضرت زہرا کے بیٹوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ فرمایا ابھی کافی نہیں، مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، زہرا شوہر کے ساتھ بطول ہے۔ مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، زہرا شوہر کے ساتھ بطول ہے۔ کہتا ہے ابھی کافی نہیں ہوئی تو ایک اور دلیل سن لے۔ کہنے لگا زہرا کا بیٹا غیبت میں ہے، غیبت سے آئے گا، مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، زہرا کا بیٹا آگے نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔
ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے. جزاک اللہ. شکریہ. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لا چکی. اب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. میں پہلی آیت کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے نبی کو اتنا عظیم تحفہ عطا کیا، فرمایا فصلی لربک وانحر. اے نبی شکرانے کے طور پر آئے میری عبادت بھی کر، قربانی بھی کر. اذہان نہیں پہنچی ابھی اس بات تک جس طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ اتنا عظیم تحفہ دینے کے بعد نبی کو کہہ رہا ہے کہ اب تو میری عبادت بھی کر، قربانی بھی کر. فصل امر کا صیغہ ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے. بھائی یہی خدا اسی نبی کو کسی اور مقام پہ کہہ رہا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے نبی میری عبادت کے لیے کھڑا ہونے والا زیادہ دیر نہ کھڑا ہویا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ گئے، اللہ کو گوارا نہیں. وہی خدا کہہ رہا ہے ہم نے تو جو زہرا عطا کی ہے، اب عبادت بھی کر، قربانی بھی دے. زہرا عطا کی. اب صحابہ کو جب پتہ چلا سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی نے تلاوت کی، صحابہ کے سوال اٹھ پڑے. یا رسول اللہ ہمیں تو بتائیے اللہ نے جو کوثر عطا کیا ہے وہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے. نبی نے کہا کہ میرے گھر تشریف لائیے. اب صحابہ جمع ہو کے آ رہے ہیں. سلمان و ابوذر استقبال کر رہے تھے، جبرائیل و میکائیل پہرا دے رہے تھے. ابھی نہیں سمجھے، فرشتوں کی دربانی تھی. دربانی جانتے ہیں نا، دروازے پہ سیکورٹی کرنا. فرشتوں کی دربانی تھی. عصمت کا احسار تھا، عفت کے حجاب تھے، طاق کی کنات تھی، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تصویر تھی. اتنا انتظام و انصرام. جب صحابہ بیٹھ گئے، نبی معظم ایک سفید سی چادر لیے ہاتھوں پہ جس کے نیچے تازہ پھول تھے لے کے آ رہے ہیں. کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی بوسہ دیتے ہیں، ہاتھوں پہ بلند کرتے ہیں. جب صحابہ کے قریب آئے کہنے لگے صحابہ وسو ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو. تم نے پوچھا تھا کوثر کیا ہے، جو مجھے اللہ نے کوثر عطا کیا ہے یہ فاطمہ ہے. اب صحابہ بھی بڑے دانستہ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ زدنی بیانن، کچھ اور بتائیے. فاطمہ تو بتا دیا، کچھ اور بیان کیجئے. نبی کہنے لگے بطول عذرا ام الحسنین. 2 لقب سن لیجئے، نبی نے 2 بیان کیے، بطول عذرا ام الحسنین. صحابہ متعجب ہوئے، حیرانی میں ڈوب گئے. یا رسول اللہ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں بطول عذرا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ام الحسنین. سمجھ نہیں آئی. کنواری بطول ہو، حسنین کی ماں ہو، یہ سمجھ میں نہیں آیا. نبی نے کہا سن لو، حورن انسیہ، یہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے. حور انسیہ انسان کی شکل میں ایک حور ہے جناب سیدہ. زدنی بیانن، یا رسول اللہ کچھ اور بیان کیجئے. اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ اس کائنات میں قیامت تک کوئی عام انسان اس جملے کی کما حقہ تفسیر ہی بیان نہیں کر سکتا. نبی فرمانے لگے فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اگر نبی چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے فاطمہ میری ماں ہے. کہہ سکتے تھے نا
फातिमा मेरी माँ है। नबी ने नहीं कहा, अपना तारुफ बेटी के ज़रिए करवा रहे हैं। फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की भी माँ है। मुझे जुमला कहने दीजिए, नबी यहाँ पर अपना तारुफ फातिमा के ज़रिए करवा रहा है। हदीसुल कुदसी में, हदीस किस्सा में जाते हैं, जब अल्लाह से मलाइका ने पूछा, या रब्बे व मन तहतल किसा, अल्लाह बता चादर के नीचे कौन है। अल्लाह ने इस चादर वालों का तारुफ फातिमा से करवाया। फरमाया, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फातिमा का तारुफ अल्लाह ने भी इस अंदाज में करवाया। पहले फातिमा का नाम, ये फातिमा है, ये उसके बाबा हैं, ये उसका शौहर अली है, ये उसके बेटे हसनैन हैं। अल अज़मतु लिल्लाह, कितनी अज़मत वाली बीबी। एक हमेशा जितनी कायनात में औरतें आई हैं, मैं इस बात की तरफ भी पहलू करूँगा जो मैंने नुक्ते पहले बयान किए, उनसे कुछ हमें सबक भी लेना है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था ना कि इस मजलिस में मलाइका आते हैं। फिर एक बात की तरफ लौट रहा हूँ एक जुमले के लिए। जब मलाइका इस मजलिस में आते हैं, इस मजलिस की वजह से हमारी बख्शिश होती है, हमारे लिए वसीला बख्शिश हो, निजात है। तो मजलिस भी ऐसी होनी चाहिए जो लहव व लाभ से पाक हो। मजलिस भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें अल्लाह के करीब करे। तो इन हस्तियों का जो हम तज़किरा कर रहे हैं, मैंने कहा एक औरत के इस कायनात में जब आती है 3 किरदार होते हैं। मुझे वक्त का भी एहसास है कि मस्जिद में काफ़ी देर से अब तशरीफ़ फरमा है, जुम्मे का खुतबा सुना, किबला भी जनाब सैयदा की फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे। मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा अपनी बात को समेटूं। औरत के 3 किरदार होते हैं। जब बाप के घर में आती है बेटी होती है, जब शौहर के घर जाती है बीवी होती है, जब औलाद आ जाती है तो माँ बन जाती है। बेटी बाप के लिए रहमत होती है, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटे नेमत होते हैं। भाई बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटे नेमत होते हैं। नेमत का सवाल होता है, रहमत का सवाल नहीं होता। अब नबी के घर में आई ज़हरा, यानी बेटी बाप के लिए रहमत होती है। ये ज़हरा उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतल लिल आलमीन है। अब आलमीन की मैं क्या तफसीर बयान करूं? मेरी बसारत नहीं है कि मैं आलमीन को बयान करूं। अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। और वो हस्तियां जो साहिबान इल्म हैं, जिनको अल्लाह ने नबियों आले नबी की औलाद कहा। इतना ज़रूर कहूँगा कि आलमीन को मैं नहीं जानता, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान आलमीन नहीं है, बहुत बड़ा है आलमीन। नबी रहमतल लिल आलमीन है। इस आलमीन को समझने के लिए हमें कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई जहाँ जहाँ उस अल्लाह की रबूबियत है, वहाँ वहाँ नबी की रहमत है। जहाँ जहाँ नबी की रहमत है, वहाँ वहाँ की सरदारी सैयदा की है, सैयदतो निसाइल आलमीन। ये तो था बेटी का किरदार। जब किसी की औरत बीवी बनती है तो ज़ौजा का किरदार, और ज़ौजा शौहर के लिए निस्फ ईमान की हामिल होती है। क्योंकि शायद आप सुनते हैं हदीस पैगंबर की कि इंसान का निस्फ ईमान निकाह करने से मुकम्मल हो जाता है, यानी बीवी निस्फ ईमान की हामिल होती है। ये फातिमा ज़हरा उस हस्ती के लिए निस्फ ईमान है जो कुल्ले ईमान है। अब आप जानते हैं कुल्ले ईमान का तमगा कब मिला अली को? खंदक का मैदान है, अमर इब्ने अब्दुवुद खंदक पार करके आ गया, नबी के खेमे के बाहर ललकार रहा था, ओ मुसलमानों कोई है जो मेरा मुकाबला करे? कह रहा था, ओ मुसलमानों कोई है जो मुझे जहन्नुम में भेज दे, खुद जन्नत में चला जाए। नबी के सामने सहाबा बैठे हैं, नबी ने कहा कोई है जो इसका मुंह बंद करे, कोई है कोई इसको जवाब दे। सन्नाटा बटा सन्नाटा।
سارے خاموش. جانتے تھے نا یہ عمر وہ شخص ہے جو اکیلا 1000 آدمیوں کے ساتھ لڑتا ہے, 1000 پہ بھاری ہوتا ہے. سارے خاموش. اس نے دوسری مرتبہ للکار دی, او مسلمانوں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ نبی نے کہا کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے, کوئی اس کو جواب دے؟ پھر خاموشی. لطف لیجیے گا اگلا جملہ. جب اس نے تیسری بار کہا, نبی نے پھر پوچھا, کوئی نہیں اٹھا. سارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک شخص بڑا مشکل سے زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا. نبی نے کہا کیا تو جائے گا؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ, میری کیا مجال, میں اس کے سامنے کیسے جاؤں؟ نبی نے کہا پھر اٹھا کیوں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے, جب ہم کافر ہوا کرتے تھے تو یہ شخص ہمارے ساتھ تجارت کرتا تھا, جو باہر گیٹ پہ آیا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ تجارت کرتا تھا. ہم رات کو سوئے ہوئے تھے, ڈاکو آ گئے, انہوں نے ہمارا مال لوٹ لیا, اس کا بھی لوٹ لیا. ڈاکوں نے ہمیں مارا, یہ سوتا رہا. انہوں نے پیٹا, یہ سوتا رہا. انہوں نے لوٹا, یہ سوتا رہا. جب ڈاکو چلے گئے ہم نے اس کو اٹھایا, بیدار کیا. ہم رو رہے تھے, پوچھنے لگا روتے کیوں ہوں؟ ہم نے کہا بھائی ڈاکو آئے ہیں, سارا مال لے گئے, تو سوتا رہا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اتنا بہادر ہے, اکیلا گیا, ڈاکوؤں سے لڑ بھڑ کے آیا, اپنا مال بھی لایا, ہمارا بھی لایا, ان کا بھی لایا. یہ اتنا بہادر ہے. بس یہ کہنا تھا, جو پہلے ہی ڈرے بیٹھے تھے اور ڈر گئے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص اٹھا. نبی نے کہا کیا تو جائے گا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال, میں عمر کے مقابلے میں جاؤں؟ رسول نے کہا پھر تو کیوں اٹھا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے ایک بات بیان کی ہے, مجھے ایک اور یاد آ گئی ہے. پیغمبر نے کہا یہ پہلے ہی ڈرے بیٹھے ہیں, چلو تم بھی حصہ لے لو. کہا یا رسول اللہ یہ اتنا بہادر ہے کہ جب بھی جنگ لڑتا ہے کبھی زرہ نہیں پہنتا. اب جو پہلے نہیں جانتے تھے وہ اور ڈر گئے. اس نے 3 مرتبہ باہر سے صدا دی, کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ نبی نے صحابہ سے خطاب کیا, کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے. جب نبی کہتا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے, علی اٹھتے تھے. نبی کہتے یا علی بیٹھ جائیے, یا علی آپ بیٹھ جائیے, یا علی آپ بیٹھ جائیے. اب جب نبی نے یہ کہا تھا صحابہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی خطاب ہم سے ہو رہا ہے, اب علی سے نہیں ہے. آپ نے توجہ کی تو ایک جملہ اور لطف دے گا. جب اس نے للکارا, نبی کہہ رہے تھے کوئی ہے مقابلہ کرے, اٹھا کوئی نہیں, علی اٹھے. نبی نے کہا یا علی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, یا علی بیٹھ جائیے. نبی علی کو بٹھا رہے تھے, صحابہ کو بڑھا رہے تھے. علی کو بٹھا رہے تھے, صحابہ کو بڑھا رہے تھے. لیکن صحابہ بڑے نہیں بھائی, جو نبی کے بڑھنے سے نہیں بڑھا ہمارے بڑھانے سے خاک بڑھے گا. نبی ان کو بڑھا رہے ہیں, علی کو بٹھا رہے ہیں, بڑھ جانا چاہیے تھا. کوئی اٹھتا استقبال کرتا نبی کی گفتگو کا, کوئی نہیں اٹھا. نبی علی کو بٹھا رہے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہیں, ہم کیا بڑھائیں جب نبی نہیں بڑھا سکے. نبی نے کوشش تو کی ہے نا کہ ان کو بڑھا دیا جائے, نہیں بڑھے. جب عمر ابن عبد الود نے تیسری بار, یہ ساری میں جو سٹوری بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت تاریخ بیان کر رہا ہوں, ایک جملے کے لیے میں آیا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا کہ سیدہ اس شوہر کے لیے نصف ایمان کی حامل ہے جو کل ایمان ہے. اس جملے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. جب اس نے تیسری بار نبی کے خیمے کے باہر نبی کو للکارا, کوئی ہے جو آ کر مجھ سے لڑے, مجھے جہنم بھیج دے, خود جنت میں چلا جائے. اس کو کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے غصے میں آ کر نبی کے خیمے میں نیزہ مارا. اب نبی کے تیور بدلے, جلال آ گیا. بھائی توجہ کیجئے گا, جب نبی کے چہرے پہ جلال آیا, نبی نے فرمایا من لہذا الکلب, کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. نبی کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. بھائی جو نبی کے
عارضی گھر میں، نبی کے عارضی خیمہ میں ایک نیزہ مارے وہ کتا ہوتا ہے، اور جو نبی کے گھر کو آگ لگا دے۔ نبی کے عارضی گھر میں نیزہ مارا، نبی نے کہا من لحاظ القلب، جو اس کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ نبی کے عارضی گھر میں خیمہ لگانے والا کتا ہوتا ہے، اور نبی کے گھر کو آگ لگانے والا۔ اب نبی نے، بات کو سمیٹوں، اب نبی نے ایک علیحدہ خیمے میں علی کو اپنا لباس پہنایا، علی کا خود پہن لیا، آ گئے صحابہ کے سامنے، اپنے سر سے امامہ اتارا، علی کو پہنایا، علی کا اتار کے خود پہنا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، دست ادب سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ، جیسے علی کو خیمہ کے دوسرے خیمہ کے اندر اپنا لباس دیا تھا، خیمہ بھی تو دے سکتے تھے نا، یہ امامہ بھی تو دے سکتے تھے نا۔ یا رسول اللہ، یہ جو علی کو علیحدہ خیمے میں آپ نے لباس پہنایا ہے، علی کو امامہ وہیں پہ پہنا دیتے، صحابہ کے سامنے کیوں پہنایا؟ عجب نہیں کہ جواب آئے، اس لیے پہنا رہا ہوں تاکہ صحابہ دیکھ لیں میرے امامے کا وارث علی ہے، کل میرے جانے کے بعد اسی پہ جھگڑا ہوگا۔ علی تیار ہوئے، نبی نے صحابہ کو دکھا دیا کہ تم اٹھے نہیں، میں نے تم کو بڑھایا، تم بڑے نہیں۔ علی اٹھے، علی جا رہا ہے۔ اب جب علی خیمے سے نکلے، نبی نے سند عطا کی، بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ الاجل الاجل۔ زندہ زندہ مردہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے احساس ہے میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا، تھکے تو نہیں ہیں؟ بات کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ تمغہ مل گیا کل ایمان کا علی کو۔ فاطمہ اس شوہر کے لیے نصف ایمان کی حامل ہے جو کل ایمان ہے۔ اور تیسرا درجہ ماں کا ہوتا ہے، ماں اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے۔ زہرا ان بیٹوں کے لیے جنت کی ضامن ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں بیٹے نبی کے جوانوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں چلتے، آخری نقطہ دے کے بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، اگر خاتون جناب سیدہ کی سیرت کو لے لے، جناب سیدہ کی سیرت کو لے لے تو آج وہی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ میں نے شروع میں 3 باتیں کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوں، بی بی کے 4 لقب، رسول کے 4 لقب، خدیجۃ الکبریٰ کی 4 لقب، صرف اس جملے کے لیے وہ 3 چیزیں بیان کی تھی میں نے کہ بھائی دیکھیے، جو جاہلیت کے معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو، جاہلیت کے معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو، اگر ان کی گود ہو تو اس میں کوثر آتا ہے، ان کی گود میں زہرا آئی ہے۔ اور اگر آج کی ہماری خواتین جناب سیدہ کی عصمت اور طہارت، اس کی سیرت کو دیکھ لیں، بیٹی کو حیثیت دے کر بیٹی والا کردار اپنائیں تو بعید نہیں، جس طرح نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، یہ لقب ہم عام افراد بھی بیٹی کو دیں کہ یہ باپ کی اتنی خدمت کرنے والی ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ شوہر کے لیے ایمان کی حامل ہوتی ہے بیوی، آ کر شوہر سے ایسا ریلیشن قائم کرے، ایسا تعلق بنائے جو جناب سیدہ نے بتایا ہے، تو شوہر کے لیے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور عجب نہیں کہ جب علی کی شادی کے بعد نبی نے دوسرے دن علی سے پوچھا تھا یا علی تو نے زہرا کو کیسے پایا؟ علی نے فرمایا تھا ہی نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا ہے۔ اور اگر آج کی ہماری خواتین جناب سیدہ کی سیرت سے کچھ سبق لے لیں تو اس مرتبے پہ فائز ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ، اگر ماں اولاد کی اچھی تربیت کرے، جس ماں کی قدموں تلے جنت ہے اولاد کی، اور
وہی تربیت کرے تو کیا معاشرہ تشکیل پائے گا؟ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے اگر آج پیغمبر اور خدیجۃ الکبریٰ اتنی عظیم ہستیاں، ان کی گود میں اللہ نے کوثر عطا کیا، آج کی خواتین و حضرات اگر جناب سیدہ کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری گودوں میں بھی کوثر آ سکتی ہے، ہماری گودوں میں بھی کوثر آ سکتا ہے۔ مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم ساقی کوثر کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس عبادت کے بعد علی سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مولا ہمیں ساقی کوثر جو ہیں کوثر سے سیراب کریں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہماری یہ چند لمحات اپنی عبادت میں شمار فرمائے، کیونکہ بی بی کی ولادت کا جشن تھا، خوشی کے سماں تھے، اس لیے ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں، مصیبت کے جملے نہیں پڑھتے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رضیہ مرضیہ زہرا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس ملک کے خارجی اور داخلی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں جہاں شہدائے ملت تشیع پارا چنار اور غیر ممالک میں جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور مظلومین کی مدد اور نصرت فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا محب شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز معاشر ان عظیم ہستیوں کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کو ہماری اس محفل سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔